بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم عید کیسے منائیں، زندگی میں دکھ ہی اتنے ہیں کہ خوش ہونے کا دل ہی نہیں کرتا، عید منانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا یہ جو خوشی ہے نا، اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تنہائی کا احساس ہو رہا ہے، ماضی کے پچھتاوے ہیں، کوئی ریلیشن شپ میں مسائل ہیں، صحت کے حوالے سے کوئی ٹینشن ہے، فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، کسی بھی طرح کو زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، تو یہ مسئلے تو زندگی میں رہنے ہی ہیں، دنیا میں رہنے ہی رہنے ہیں مسئلے۔ یہ ہر کسی کی زندگی بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی ٹینشن وہ ہے ہی ہے۔ کسی کو تعلقات میں ٹینشن ہو رہی ہے، کسی کی صحت خراب ہے، کسی کے حالات فائنینشلی اچھے نہیں ہیں، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے۔ بھائی یہ جنت تو نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے۔ لیکن ان مسائل کے ہوتے ہوئے خوش رہنا، یہ ایک ایکٹ ہے، یہ ایک آرٹ ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ دوسروں کو خوش کرتے ہیں، دوسروں کے چہرے پر اسمائل لیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو بھی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یار جب آپ کو کسی انسان نے تکلیف دی ہے، دھوکہ دیا ہے، تو اس عید کے موقع پر نا میری ایک بات مان لیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو معاف کر لیں۔ اپنے آپ کو معاف اس لیے کرنا کہ یار میں نے اس کے ساتھ تعلق بنایا کیوں تھا، میں نے ایسے کیوں کیا تھا، اگر وہ چھوڑ کر جا رہا تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ مطلب بہت سارے جو آپ کے ذہن میں ابھی خیالات آتے ہیں، جتنا آپ سوچتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو معاف کر لیں۔ پھر جس نے تکلیف دی ہے، جس نے چھوڑا ہے، جس نے ذلیل کیا ہے، جس نے زندگی برباد کی، اس بندے کو بھی معاف کر دیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی سے دیکھیں کیسے انہوں نے لوگوں کو معاف کیا۔ اور ایک مفہوم حدیث ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کریں گے، اگر اس کی معاف کرنے سے اگر آپ کی عزت کم ہو جائے، تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ تو جب آپ معاف کر دیں گے نا، تو بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی سوچوں کو پڑھیں، اپنے خیالات کو پڑھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کا موازنہ اپنے ساتھ کریں کہ آج سے 5 سال پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، 10 سال پہلے زندگی کیسی تھی، کتنی امپرومنٹ آ گئی الحمدللہ آپ کی زندگی میں، کتنے حالات اچھے ہو گئے، کتنے لوگ آپ کی زندگی میں ایڈ ہو گئے۔ پہلے فیملی کے حالات کیسے تھے، فیملی کا انوائرمنٹ کیسے تھا، اب کیسا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا موازنہ جب آپ اپنی زندگی کے ساتھ کریں گے نا، تو الحمدللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ویسے قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان ناشکر ہے، کہ مطلب کچھ بھی اس کو حاصل ہو جائے تجھے شکر ادا نہیں کرتا، پھر بھی ناشکرا پن تجھے ہماری سائیکالوجی میں ہے۔ لیکن جب آپ شکر ادا کریں گے نا، تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، جو حالات ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، حالات کی اونچ نیچ تو چلتی رہنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی رونا، کبھی کوئی اپنا بچھڑ جائے گا۔ تو یہ ساری تکلیفیں چلنی ہیں، لیکن ان سارے حالات کو قبول کر لیں اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ باقی رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونا، لوگوں کے آگے رونا دھونا بند کر دیں، دن کی روشنی میں رونا بند کر دیں، رات کی تنہائی میں روئیں، اور اپنی تنہائی اللہ کے حضور سجدے میں اپنے آنسو بہائیں، تاکہ آپ کے آنسوں کی قدر ہو، آپ کے آنسوں کی قیمت ہو۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہائیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور آپ کے اوپر باتیں کسیں گے، تو الٹا آپ کو لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنے آنسو اپنے اللہ کے پاس لے جائیں۔